ممبر اسمبلی مرسے نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر دنیا بھر کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل تلاش کریں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں قمر فاروق۔ بارسلونا سینٹر میں اوورسیز پاکستانی و کشمیری کمیونٹی نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں کونسل جنرل سمیت مقامی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس تقریب میں مہمانوں کا استقبال پھولوں کے گلدستے پیش کر کے کیا گیا، جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض چودھری نوید نبی نے سر انجام دیے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا، جس کی سعادت قاری عبدالرحمان نے حاصل کی۔ اس تقریب سے علم ہو سکے کشمیر میں انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں اسمبلی میں فرینڈز آف کشمیر کے نام سے گروپ بنانے کی کوشش کروں گی، جس میں آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ تقریب میں قدیر خان نے ظلم بھی رہے اور امن بھی ہو نغمہ گا کر حاضرین کے دلوں کو کشمیریوں کے لیے یہ مزید گرما دیا۔ تقریب میں ہم کیا چاہتے، آزادی لے کے رہیں گے، آزادی کے نعرے بھی گونجتے رہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کی اس تقریب میں پاکستان اور اسپین کے قومی ترانے بجائے گئے، جس کے احترام میں تمام شرکاء کھڑے رہے۔ مسئلہ کشمیر دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ بنا ہوا ہے۔ دنیا میں امن کے ٹھیکیدار کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم اور پیلٹ گن کے استعمال کو روکیں اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دلوائیں۔ میرے خیال سے کوئی بھی پروگرام ہو تو وہ بہت ایک مفید کوشش ہوتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ پیغام پہنچا سکیں وہ اس کاز کے لیے اور تحریک کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم انفرادی طور پہ بھی ایز اے کمیونٹی بھی یہ پیغام آگے پہنچائیں۔ اور ظاہر ہے آج کے پروگرام میں جو یہاں کے بھی پارلیمنٹیرینز تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ اپنے ایوانوں میں اور وہاں پہ بھی ایشو ریز کریں گے، وہاں پہ ایک گروپ بنایا جائے گا فرینڈز آف کشمیر کا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوگا اور انشاءاللہ ریزالو ہوگا۔ آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پروگرام آرگنائز کیا ہے۔ اسپین کی کتالونی کی پارلیمنٹ میں اور اسپین کی پارلیمنٹ میں جو ہے فرینڈز آف کشمیر کے حوالے سے گروپ بنایا جائے گا، جس میں کشمیر کی آواز اٹھائی جائے گی۔ آج بارسلونا اسپین میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کو دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے یہاں اکٹھی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اور کشمیری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان مظلوم اور کمزور لوگوں کی آواز بنے جو پچھلے 70 سالوں سے وہاں جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں جس طرح کشمیر کی آزادی کے لیے کام ہو رہا ہے اور انڈین فورسز جو مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یو این او سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو قرارداد یو این او میں کشمیر کی آزادی کے لیے پیش کی گئی تھی۔ ایک پیغام دینا چاہوں گا ایک شعر کے ذریعے۔ ہر جابر وقت سمجھتا ہے محکم ہے میری تدبیر بہت، پھر وقت اسے بتلاتا ہے تھی کن تیری شمشیر بہت، دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے، اس سمت ہزاروں سینے ہیں اس سمت اگر ہیں تیر بہت۔ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی ہو، انڈیا کشمیریوں پر ظلم بند کرے اور عالمی دنیا بھی کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائے، اور ہم پاکستانی جہاں بھی مقیم ہیں ہم کشمیریوں کے حق کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے اور کشمیر کی آزادی تک انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کو آزادی دلائیں گے۔ آج کی اور جو ہمارے لیے بہت بڑی آنر ہے کہ 10 سال کی اس تگودو کے بعد، اس جدوجہد کے بعد آج کتالونیا کے پارلیمنٹیرین نے اس بات کا اعلان کیا اسٹیج کے اوپر کہ وہ کتالونیا کے پارلیمنٹ کے اندر فرینڈز آف کشمیر کے نام سے ایک گروپ بنائیں گے اور اس تاریخ کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ کام شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تاریخ کو اور تیز کرے اور وہ دن دیکھنا نصیب ہو جب کشمیر آزاد ہو کر
یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور اسپین میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی وہ ہمارے ہر ایونٹ میں ہماری ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، اور افواج پاکستان پوری قوم پاکستان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ کشمیریوں کو ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کشمیر کی آزادی تک انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش جاری رکھنے کی، ہم دیار غیر میں بھی رہ کے کشمیر کی آزادی کے لیے جو دو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں مظلوم کشمیریوں کے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی تصویری نمائش بھی کی گئی۔ اوورسیز کا کہنا تھا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرار